ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کو بھی سنا رہے ہوں اور کسی اور کو بھی سنا رہے ہوں کہ بھائی ہم نون لیگ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنگ کر رہے ہیں تو شاید ہم تنگ نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے بارے میں سٹیٹمنٹ تو بلاول صاحب نے دی تھی, تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کل اسمبلی میں کلیئر کیا. بالکل, تو ایک ہی دن بلاول صاحب نے بھی وضاحت کر دی اور زرداری صاحب نے بھی اپنا معاملہ کلیئر کر دیا. مجھے جو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب یہ 2022 میں تحریک عدم اعتماد لا رہے تھے تو اس وقت ابتدائی طور پہ نون لیگ چاہتی تھی کہ زرداری صاحب وزیر اعظم بنے. اچھا. اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ جی آپ کی پارٹی جو ہے وہ بڑی ہے, انہوں نے کہا بھی تھا اکثریت آپ کے پاس زیادہ ہے, آپ بن جائیں. تو شہباز شریف صاحب کا ایک خیال تھا کہ میری پارٹی مجھے امیدوار نہیں بنائے گی. اچھا. تو اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ شہباز شریف صاحب کے لیے لابنگ کی, اور پھر ان کی پارٹی میں بھی نہیں, ان کی پارٹی میں نہیں. ظاہری بات ہے نون لیگ کے جو ووٹ تھے اس پہ تو زرداری صاحب اپنا کو حق نہیں جتا سکتے تھے. زرداری صاحب نے گیم ایسی بنائی, زرداری صاحب نے کہا بھائی کہ ایم کیو ایم کو بھی میں لے کے آؤں گا, اچھا, اور باپ پارٹی کو بھی میں لے کے آؤں گا, ایک دو آزاد بھی میں لے کے آؤں گا, بی این پی کو بھی میں لے کے آؤں گا. تو ووٹ جو ہیں وہ میں پورے کروں گا, اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. تو وزیر اعظم جس نے بھی بننا ہے نا اس کو میرے علاقے سے ہو کے گزرنا پڑے گا. جورسڈکشن میری بنے گی. اور شرط انہوں نے لگا دی کہ وزیر اعظم شہباز شریف. تو تب پھر جو نون لیگ ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کوئی اور بھی امیدوار تھا نون لیگ کے اندر وزارت عظمیٰ کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا آج کل مفتاح اسماعیل کہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو بہترین آدمی ہے وہ شاہد خاقان عباسی ہے. اب تو وہ پبلکلی کہہ رہا ہے نا.